نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پالک کے بارے میں بہت سارے احباب نے ارشاد فرمایا تھا، میں عرض کر دوں کہ پالک تو آپ کے پاس بہت سارے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، ہر پتے والی سبزی پالک کہلائی جا سکتی ہے۔ بہت سارے پالک ہیں، پالک کی قسمیں بہت ہیں، ایون کہ جو آپ وہ جس کو سلاد کے پتے کہتے ہیں وہ بھی ایک قسم کا پالک ہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو پالک کی جتنی قسمیں ہیں ساری فائدہ مند ہیں مگر سوائے ایک قسم کے، اور سارا فائبر ہے، یہ ہضم جلدی ہوتا ہے اور جسم کو آپ کی آنتوں کو فرحت مسرت پیدا کرتا ہے۔ فرحت مسرت مطلب فائدہ، ٹھیک ہے، سکون پیدا کرتا ہے، سرور پیدا کرتا ہے، ہلکا پن پیدا کرتا ہے، بوجھ ختم کرتا ہے۔ ان چیزوں کو کیا کہتے ہیں؟ فرحت مسرت، ٹھیک ہے۔ لیکن ایک پالک جو گدھے کے کھانے والا پالک ہوتا ہے، بڑا والا، بڑے والے پتے، یہ پالک نقصان دے دیتا ہے، یہ ہائی بلڈ پریشر کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ کہتے ہیں جی سب سے زیادہ فولک ایسڈ اسی میں فائدے بہت ہیں، بالکل بکواس بات ہے، سب سے زیادہ نقصان دہ یہی ہوتا ہے۔ ہاں کسی کا آر بی سی لیول گرا ہوا ہو، کسی کی رپورٹ میں آر بی سی گرا ہوا ہو تو اس کو پتے کو چل کر 1 چمچ اس کا پانی پلانا نہار منہ یا دوپہر کو فائدہ مند ہو سکتا ہے، شرط یہ کہ آر بی سی گرا ہوا ہو تو، نہیں تو یہ صرف نقصان دہ، یہ بی پی ہائی کر دیتا ہے، غصہ دے گا، چڑچڑاپن دے گا، آپ کا رنگ کالا کر دے گا، منہ کالا کر دے گا، دل کالا کر دے گا، نقصان دے گا۔ تو یہ گدھے کے کھانے والا ہوتا ہے۔ اور رمضان میں تو ہمارا اسکیم ہی ہماری یہ ہے کہ لوگوں کا بیڑا غرق ہو۔ دوسرا کیا ہے کہ وہ گدھے کے پالک والے پتے وہ ڈپ کر کے نا بیسن، وہ بھی بیسن، پھر جناب علی وہ گدھے کا والا اتنے بڑے بڑے پتے والا پالک، اس سے جو بیڑا غرق ہونا آپ کے پیٹ کا، معدے کا اور آپ کے انزائم کا، کیمیکل ویلیو کا، بی پی ہائی ہونا ہے، کانسٹیپیشن ہونی ہے یا موشن لگ جانے ہیں، ٹھیک ہے، آئی بی ایس اور السر والے کا تو ستیہ ناش ہو جانا ہے اس میں، ٹھیک ہے۔ تو بہتر ہے کہ یہ بڑے والا جو پالک ہے اس کو زندگی سے، اس کا ایک فائدہ وہ میں نے بتا دیا، آر بی سی واقعی کم تھا تو اس میں کام آئے گا، نہیں تو اس کا نقصان دہ۔ اس کے علاوہ جتنے بھی پتے والی چیزوں کو آپ پالک کہتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ سارے پالک مفید ترین ہیں۔ اس کے علاوہ تمام سبزیاں، وہ تمام پتے جو چبا کے دیکھیں کہ وہ کڑوے کسیلے نہ ہوں، وہ میٹھے ہوں یا ہلکے سے بغیر ذائقے کے ہوں، تو وہ پتے کوئی سے بھی ہوں۔ جنگل میں جا رہے ہیں، آپ نے ایک آدھ پتا توڑا، دیکھا کہ یار میٹھا ہے، آپ نے ڈنڈیلین کے پتے، ڈنڈیلین کا بھی ساگ کی طرح اس کو پکایا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ایسا کوئی بھی ساگ ہو، ایسا کوئی بھی پالک ہو آپ کھاتے ہیں تو وہ آنتوں کو فائدہ مند ہوتا ہے، پیٹ کو فائدہ مند ہوتا ہے، آنت اور پیٹ کا بوجھ کم کرتا ہے، کانسٹیپیشن کو ختم کرتا ہے، اور جب کانسٹیپیشن ختم ہوگی تو گیس ڈپازٹ نہیں ہوگی، گیس جنریٹ نہیں ہوگی تو دماغ پر برا اثر نہیں پڑے گا، دماغ پہ برا اثر نہیں پڑے گا تو آپ کے پیٹ اور معدے کے ساتھ آپ کے دماغ میں بھی فرحت اور مسرت پیدا ہو جاتی ہے۔ تو اس کے فائدے بہت ہیں، تو ہر پتے والی چیز کو آپ پالک کہہ لیجئے سوائے بڑے والا پالک جو گدھے کو کھانے کا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جو ہماری کلاس کی چیز نہیں ہے۔ ہمارے انبیاء، ہمارے صحابہ، ہمارے ائمہ اہل بیت کھجور سے روزہ کھولتے رہے، آپ پکوڑے جیسی گھٹیا ترین چیز کھاتے رہے تو پیٹ اور معدے کا بھیڑ غرق ہوگا نہیں ہوگا؟ باقی کوئی فائدہ نہیں ہے، بیڑا غرق کا نقصان ہے۔ باقی جتنے پالک ہیں سب مفید ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اچھا ہے کہ جب بھی پالک پکائیں تو 2-3 پالک کو نا کریش کر دیں آپس میں، 2-3 قسمیں، خرفے کا بھی ملا دیا اور جناب علی وہ لال والا پالک بھی ملا دیا اور دوسرا پالک بھی ملا دیا اور سندھی پالک بھی ملا دیا، وہ سوابی پالک جو ہوتا ہے، وہ سوابی پالک سندھی پالک ملتا ہی جلتا ہوتا ہے، نام الگ الگ ہیں، وہ بھی ملا دیا۔ اسی طرح ڈنڈیلین مل گیا تو وہ بھی ملا دیا۔ تو کریش کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ کیمیکل بوسٹنگ زیادہ ہو جاتی ہے، ڈیجٹ ویلیو تینوں کی ملا کے اگر 3 ہے نا تو 18 یا 27 یا 40 ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو کریش کرنے میں یہ فائدہ ہوتا ہے۔ تو جتنا زیادہ کریش کرو گے چیزیں اتنے زیادہ اس کی کیمیکل ویلیوز بڑھیں گی، تو اس لیے کریش کر کے پکایا کرو، ٹھیک ہے، آسان طریقہ۔ اسی طرح مولی کے پتے بھی، اس کو بھی پالک میں کاؤنٹ کر دو، شلجم کے جو پتے ہیں اس کو بھی پالک میں کاؤنٹ کر دو، آپ کے فائدے بڑھ جائیں گے۔ اس میں پودینہ بھی ڈال دو، اس میں دھنیا بھی ڈال دو، پالک سمجھ کے ڈال دو۔ تو جتنے زیادہ پتوں کو، سبزیوں کو آپ کریش کرتے ہو اتنا زیادہ اس کی کیمیکل ویلیوز ضرب ہوتی ہیں، ملٹی پلائی ہو جاتی ہیں اور آپ کی باڈی کے زیادہ سے زیادہ یونٹ کو فائدہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔